لا إله إلا الله محمد رسول الله به وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آپ سب حضرات مختلف ملکوں سے مختلف زبانوں سے منسلک لوگ ہیں، لیکن یہ دین کا رشتہ ہے جو سب کو جمع کر دیتا ہے۔ کل رات یہاں ایک دعوت تھی جس میں بہت سارے لوگ جمع تھے، تو میں نے صاحب دعوت سے پوچھا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی گیدرنگ ہوتی ہیں، چچا ماموں تایا پھوپھی خالہ جمع ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ان کے الفاظ میں نہیں، وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جواب یہ تھا کہ ان کے ہاں چچا ماموں تایا پھوپھی خالہ، بولیں بھائی بول لینا، نہیں ہوتا۔ نظام فطرت تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ محبت ہے۔ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں فلاں چیز بھی اویلیبل ہے، فلاں چیز بھی اویلیبل ہے۔ پہلے زمانے کی مارکیٹوں میں، پہلے زمانے کے بازاروں میں اتنی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کل کی مارکیٹوں میں۔ اگر آپ لوگ جملہ مکمل کر دیں گے تو میں سمجھوں گا میرے ساتھ آپ لوگ شریک ہیں۔ ویسے بھی بیان کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے اور میرے لیے تھوڑا بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں بات کو سمیٹنا، تو اس لیے تھوڑی سی بیداری کے ساتھ اگر آپ سنیں گے، ساتھ دیں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو پہلے زمانے میں جو مارکیٹیں ہوا کرتی تھیں ان مارکیٹوں میں اتنی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں جتنی آج کی مارکیٹوں میں، اور جو چیزیں پہلے ہوتی بھی تھیں مارکیٹوں میں ان میں اتنی ورائٹیز نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہیں۔ مثلاً پہلے اگر مارکیٹ میں شہد ہوگا تو اول تو پتہ نہیں ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا، ہر بازار میں شہد نہیں ہوتا تھا، اور ہوگا بھی تو ایک قسم کا۔ آج آپ کسی جنرل اسٹور جائیں تو شہد کی 85 قسمیں ہوں گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا لوں اور کون سا چھوڑوں۔ تو ہر چیز مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن محبت شارٹ ہے۔ محبت کیا ہے؟ شارٹ۔ آپس میں محبتیں ختم۔ کیوں؟ نفس پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کر لوں۔ اب حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، وہ تو دنیا کی ہر گورنمنٹ یہی چاہے گی کہ ہماری عوام میں آپس میں کیا ہو، بول لینا بھائی۔ تو میں اگلے ہفتے پھر کسی اور کا بیان ہوگا، میرا صرف پہلا سفر ہے یہ، ابھی واپس چلا جاؤں گا، تو تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے تو خوشی ہوگی۔ دنیا میں ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہماری عوام میں آپس میں کیا ہو، جو
جوڑ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا ایلفی سے جڑے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ. بھائی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی جڑا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ. کسی کے ساتھ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو وہ بھی جڑا ہوا ہے. کسی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے. جڑنا الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. جڑے ہوئے تو ہیں یہاں لوگ، جڑے ہوئے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں، وہ برگر کے اپنے پیسے خود دے رہا ہے، سامنے والا خود دے رہا ہے. جڑے ہوئے تو ہیں، محبت بولو بھائی نہیں. باپ بیٹے بھی جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہی ہیں، لیکن محبت نہیں ہے. تو اسلام میں جو جڑنے کی بات ہے اس سے مراد ایلفی سے جڑنا یا سمت بانڈ، پتہ نہیں یہاں کون سے بانڈ ہوتے ہیں، سمت بانڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. سمت بانڈ سے جڑنا یا ایلفی سے جڑنا نہیں ہے، وہ جڑنا ہے دلوں کا آپس میں جڑنا. دل جوڑنے کے لیے جو ایلفی چاہیے وہ ایلفی اس معاشرے میں نہیں ہے. یہاں کی مارکیٹوں میں جو ایلفی آپ کو ملے گی وہ برتن جوڑ سکتی ہے. ہماری مارکیٹوں میں جو ہم جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں کی ایلفی اتنی پائیدار نہیں ہے برتن جوڑنے والی. یہاں کی ایلفی یہ ہانگ کانگ ہے، یہاں سے جاپان بھی قریب اور یہاں سے چائنا بھی قریب. لیکن دلوں کو جوڑنے والی ایلفی ہمارے پاس زیادہ مضبوط ہے. ان کے پاس وہ ایلفی ہے ہی نہیں. مضبوط تو دور کی بات، وہ مارکیٹ میں وہ ایلفی ملتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں وہ ایلفیاں ہیں کیوں نہیں؟ ایلفی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، یہ وہ ایلفی نہیں ہے جو جاپان بناتا ہے، یہ الفت سے نکلنے والی ایلفی ہے. ایک ایلفی وہ ہے جو جاپان نے بنائی ایلفی، اور ایک وہ ہے جو الفت تو سمجھتے ہیں نا، اردو کا لفظ محبت، الفت سے نکلی ہوئی ایلفی. وہ والی ایلفی صرف مسلمان کے پاس ہوتی ہے. وہ مسلمان جو پریکٹیکلی مسلمان ہو، عملی مسلمان ہو، اسلام کو عملاً فالو کرتا ہو. اس کے علاوہ وہ ایلفی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک رشتے پہ سب جمع ہو جائیں. اگر کسی ایک رشتے پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے تو آپس میں جوڑنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا. دیکھیں گھر میں سب بہن بھائی اکٹھے رہتے ہوں، سب کا باپ ایک ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب والدین کا انتقال ہو جائے تو اولاد بکھر جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی کہتے ہیں نا یار جب تک ابا اماں تھے کم از کم عید بقرعید پہ تو ایک دسترخوان پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. کیوں ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ بھائی بہنوں میں جتنا بھی اختلاف ہو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم سب کا ابا یہ ہے اور ہم سب کی اماں کیا خیال ہے، ہماری امی یہ ہیں اور ہم سب کے ابو کیا ہیں. تو ہم میں جو کامن چیز ہے، جو قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سب کے ابا کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابا اماں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اولاد بکھر جاتی ہے. ابا اماں ہیں جو ایک دسترخوان پہ عید بقرعید کے موقعوں پہ، شادی بیاہ کے موقعوں پہ، غم خوشی کے موقعوں پہ ابا اماں کی وجہ سے بہن بھائی ایک دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں. تو یاد رکھو مسلمان کا معبود کون ہے؟ ایک اللہ. جن لوگوں کا بھی ایک اللہ معبود ہوتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے آپس میں جڑ جاتے ہیں. اگر اللہ کو، ایک خدا کو اپنی لغت سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے تو پھر لوگوں کو جوڑنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، پھر رشتے پائیدار نہیں بنیں گے. اللہ کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط اور بہت پائیدار ہوتے ہیں.
کیونکہ انسان کا اپنے والدین سے اتنا گہرا رشتہ نہیں ہوتا جتنا خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. سب سے قریبی رشتہ کون سا ہے؟ خالق اور مخلوق کا. آج لبرل طبقے نے ایک نعرہ دنیا میں لگایا ہے, جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں نا, انہوں نے ایک دنیا میں نعرہ لگایا ہے کہ سب سے پہلا رشتہ انسانیت کا ہے, اس کے بعد مذہب کا. سب سے پہلا رشتہ کس کا ہے؟ انسانیت کا, اس کے بعد. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان پہلے ہیں, مسلمان. بول لو بھائی, بول لیں, ثواب ملے گا, تھوڑی دیر کی بات ہے. ہم انسان پہلے ہیں, مسلمان بعد میں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں کی حد تک تو بڑے زبردست ہوتے ہیں, مگر جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے رشتے میں جوڑنے کے لیے بھی مذہب کا سب سے پہلا رشتہ قائم کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب انسان سے جڑتا ہے نا تو اسے قربانی دینی پڑتی ہے اپنے مفاد کی. جوڑ پیدا کرنا قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے. باپ قربانی دیتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. آپ لوگ یہاں کما کے اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں, اگر آپ یہ قربانی نہ دیں تو آپ کے تو مزے ہی مزے, کمائیں اور کھائیں, ڈبل مزے اڑائیں گے. لیکن قربانی دیتے ہیں نا. پھر جب والدین کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اولاد قربانی دیتی ہے کس کے لیے؟ بولو بھائی, والدین کے لیے. دوست قربانی دیتا ہے کس کے لیے؟ دوست کے لیے. تو جہاں قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا وہاں محبتیں ختم. پھر محبت کے حصول کے لیے انسان کو کتے پالنے پڑتے ہیں. کل میں نے اتنا بڑا کتا دیکھا, یہاں پہ اتنا بڑا کتا میں نے شاید زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. کسی نے پالا ہوا تھا, وہ لے کے کوئی فیملی گھوم رہی تھی, جگہ جگہ کتے. اور ایک صاحب نے اتنا خوبصورت کتا, اتنا خوبصورت کہ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ صاحب معذرت کے ساتھ اس کتے کے سامنے کتے لگ رہے ہیں, کتا نہیں لگ رہا, اتنا خوبصورت کتا. تو یہ کیا ہے؟ انسانوں سے جب انسان کو محبت نہیں ملے گی تو کیا پالو گے بھائی؟ بولو نا یار, کتے پالنے پڑیں گے, کیونکہ کتے سے وفا مل جاتی ہے, انسانوں سے نہیں مل رہی. قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ محبتیں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک قربانی کا جذبہ, بولے بھائی, نہیں ہوگا. اور قربانی انسان اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس قربانی کا مجھے کوئی بدلہ دے گا. قربانی کا بدلہ انسان نہیں دیتے, کون دیتا ہے؟ اللہ. دیکھیں قرآن مجید نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ میری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں. جو غریب ہیں, مساکین ہیں, خوب کھلاتے ہیں. دنیا میں ہر قوم غریبوں کا خیال رکھتی ہے. ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرسٹ ہوتے ہیں مختلف, ان کو پیسے دیتے ہیں. لیکن جو اہل جنت ہے نا, ان کا غریبوں پہ خرچ کرنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ان میں جو مالدار ہیں, وہ غریبوں پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا انداز اور ایک غیر مسلم کا انداز, بولو نا یار, مختلف ہوتا ہے. ان کا انداز ایسے ہوتا ہے جس سے محبتیں قائم ہوتی ہیں. وہ انداز یہ ہوتا ہے یطعمون الطعام. اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے رہتے ہیں. یاد رکھیے, قرآن میں جو جزئیات ہوتے ہیں نا, مثالیں, وہ اصل میں مثال نہیں ہوتی, وہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے مثال کے ضمن میں. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں
دیکھیں قرآن نے ایک ضابطہ، ایک لا، ایک قانون بیان کیا کہ والدین کو اذیت دینا حرام ہے، تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام. یہ لا ہے. اس کے تحت بہت سارے شقیں نکلتی ہیں، جزیات ہیں کہ ان کو آپ مار بھی نہیں سکتے، سخت بات بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن قرآن نے اس کو یوں نہیں بیان کیا کہ والدین کو اذیت دینا گناہ ہے، یوں نہیں بیان کیا، بلکہ قرآن نے ایک جزیہ بیان کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو. یہ بیان کیا قرآن نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حالانکہ اصل لا کیا ہے؟ اف کا مسئلہ نہیں ہے. اف کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسا لفظ جس سے والدین کو تکلیف ہو، وہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں حرام ہے. لیکن قرآن وہ لا نہیں بیان کر رہا. قرآن ایک اس لا کے ایک شق بیان کر رہا ہے کہ ان کو اف مت کرو. اس لیے قرآن یہ کر رہا ہے کہ قرآن لا اگر بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف دینا ناجائز، جیسے عدالتی قوانین ہوتے ہیں نا، اس کی دفعہ فلاں کے تحت یہ جی بھی ناجائز، یہ بھی ناٹ الاؤڈ، اور یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں، ایسے قرآن دفعات کی صورت میں اگر بیان کرتا تو بہت سے لوگوں کے ہاں تکلیف دینے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ مختلف ہے. ایک آدمی صبح و شام والدین کو اذیت دیتا اور کہتا میں تو اذیت نہیں دے رہا ہوں، ان کو خام خواہ میں خود بخود ہی تکلیف ہو رہی ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو اف مت کرو. تو اس جزیے کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اف کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے. قرآن نے گویا اس کے ضمن میں یہ قانون بیان کر دیا کہ جس لفظ سے اتنی کم تکلیف ہو رہی ہے وہ کہنا جب جائز نہیں ہے تو گالیاں دینا یا ان پہ ہاتھ اٹھانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ تو اسی طرح قرآن انسانیت پر احسان کا جب درس دیتا ہے تو لا کی شکل میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کا ایک جزیہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ کھانے کی. باقی چیزوں کے بغیر تو زندہ تو رہے گا نا. سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ کھانے کی. تو قرآن نے کیا کہا؟ یطعمون الطعام، جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے رب مانتے ہیں، وہ غربا، مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. یطعمون جو ہے نا، یہ اس میں تسلسل کا معنی ہے، یعنی یہ کام مستقل ان کی عادت ہے، لت پڑ گئی ہے ان کو اس کی. تو کیا مطلب؟ صرف کھانا مراد نہیں ہے، یعنی انسانیت کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کی ضرورتیں پوری کرنے کی ان کو لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے. ہمیں لت نہیں پڑی ہے کیونکہ ہمیں لات نہیں پڑی ہے. لت پنجابی زبان میں شاید لات کو بولتے ہیں نا. تو ہمیں عادت نہیں پڑی ہے، ہم نیکی کرتے ہیں کبھی کبھار. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو غربا، مساکین اور اہل حاجت کی حاجت دور کرنے کی عادت. کھانا تو ایک مثال ہے نا، جیسے اف ایک مثال ہے. اگر کسی شخص کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو تو یہ تو بے وقوفی ہے نا. کہے گا مجھے کینسر ہوا ہوا ہے اور کھانے کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے، تو پھر مجھے فارمی مرغی کھلا رہا ہے، پھر مجھے کولڈ ڈرنک پلا رہا ہے. تو قرآن کی آیت کا مطلب دیکھیں کیا بنا کہ جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں انہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. عادت پڑی ہوئی ہے. تو اسلام میں اور غیر مسلم میں بڑا فرق کیا ہوا کہ مسلمان انسانیت کی ضرورتیں پوری کرنے کا fill in the blanks بھائی عادی ہوتا ہے، لت پڑ جاتی ہے اس کو. کیونکہ جب کسی چیز کی عادت پڑتی ہے تو وہ عادت چھڑانا آسان نہیں ہوتا. دوسرا فرق فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، انسانیت کی حاجتوں کو پورا کرنے کی عادت ہے، مگر یہ کام کر کیوں رہے ہیں، یہ عادت پڑی کیوں ہے؟ اللہ کی محبت میں. دیکھو کوئی بھائی کسی بھائی پہ خرچ کرتا ہے اس لیے کہ ہم دونوں کا باپ کیا ہے؟
ایک ہے, اس کی وجہ سے ہم میں بھائیوں کا رشتہ قائم ہے. لہذا جہاں بھائی کا رشتہ نہیں ہوگا تو وہ ممکن ہے گڑبڑ کرے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, علی حبہ, ان کو انسانیت کے ساتھ جوڑنے کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جیسے اللہ نے مجھے بنایا ایسے ہی اللہ نے اسے. تو پتہ یہ چلا کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ سب سے پہلے ہے, انسانیت کا رشتہ بعد میں. بہت مشکل ہے بھائی. ہمیں بنایا کس نے؟ پہلے اللہ تھا یا انسان پہلے تھے؟ خالق اور مخلوق کا جب تک رشتہ نہیں ہوگا تو مخلوق کا آپس میں بھی رشتہ نہیں ہوگا. کیونکہ مخلوق جو ہے, آپ کی طرح کی کوئی بھی مخلوق ہو تو آپ اس سے تعلق اس بیس پہ قائم کریں گے کہ اس کو بھی بنایا گیا ہے اور مجھے بھی بنایا گیا. تو بنائے گئے کا تصور بنانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جب تک اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوگی انسان انسانوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا. اللہ کی محبت کا پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری. ابھی کل یہاں ایک پاکستانی بھائی سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جیلوں میں تبلیغ کر کے ان قیدیوں سے نشہ چھڑوا دیا جو نشے کے عادی بن چکے تھے. حکومت نے یہاں ان کو باقاعدہ ایک تقریب منعقد کر کے انعام دیا. آپ سب جانتے ہی ہوں گے, یہاں کے نیوز پیپر میں بھی آیا اور پاکستان کے 1-2 ٹی وی چینل میں بھی یہ خبر آئی. تو میں نے جو ایک چیز دیکھی, میں نے کہا دیکھو بھائی, جو کام حکومت نہیں کروا سکی وہ ایک داعی اور ایک مبلغ نے, بولو بھائی, کر دیا. کیوں؟ اس کے پیچھے روح کیا ہے؟ انہوں نے ان قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا. ان قیدیوں کا جب اللہ سے رشتہ قائم ہوا تو ان کے لیے نشہ چھوڑنا آسان. جب اللہ سے رشتہ ہوتا ہے تو دعوت میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کسی کو نشہ چھڑوانے کی کوشش اگر کرو گے, اللہ کے لیے نہیں کرو گے تو پھر اپنے نفس کے لیے یا لوگوں میں نمبر حاصل کرنے کے لیے, تو آپ کی دعوت میں جان ختم, جان نہیں رہے گی دعوت میں. اور جس کو آپ چھڑوا رہے ہو وہ جب تک اللہ کو نہیں مانے گا وہ اپنی دنیا کے لیے کوشش کرے گا نا چھوڑنے کی. تو دنیا کے لیے تو اس نے نشہ کرنا شروع کیا سکون کے لیے, وہ دنیا کے سکون کے لیے چھوڑے گا کیسے؟ بھائی وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو نشہ سکون حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے, تم یہ کہہ رہے ہو نشہ چھوڑنے میں سکون ہے, تو چھوڑنے میں ہوتا تو میں کرتا کیوں؟ تو 100 میں 1 آدمی شاید چھوڑ دے, 99 چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ دنیا چھوڑ دیں گے, نشہ. تبھی تو آپ دیکھو نا چرسی ہیروئن چی, وہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, نشہ نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں ایسی زندگی کا فائدہ کیا جس میں یہ نشے والا سکون نہ ہو. آپ لوگ نئے لوگ ہیں تو میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں, اس سے میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا. یہ چٹکلا جو یوٹیوب پہ میرے بیان سنتے ہیں وہ ان کے لیے تو بہت پرانا ہے, آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا. اس مثال سے میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا انشاءاللہ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک نوجوان جو ہے نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا. یہ گھڑی صحیح ہے سامنے والی؟ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا. تو ایک بڑے میاں کو اس پہ ترس آیا کہ یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے, سگریٹ کے کش لے رہا ہے, شاید چرس ورس بھی بھری ہوئی ہوگی اس نے, اور ایسے دھوئیں نکال رہا ہے ناک سے بھی اور منہ سے بھی, اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. تو وہ بوڑھے میاں اس نوجوان کے پاس گئے, اس نوجوان کو سمجھایا کہ بیٹا تم اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو اس نے اس بوڑھے سے پوچھا انکل پھر میں کیا کروں؟ تو ان بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹا کچھ پڑھ لو. کیا کرو؟ اسکول میں پڑھ لو جا کے. اس نے کہا کیا پڑھ لوں؟ کہا میٹرک کر لو. کہا جی میٹرک میں کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال لگیں گے. اچھا چلو 10 سال تک میں میٹرک کروں انکل, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر 2 سال میں انٹر کر لینا, ایف ایس سی ایف اے یا آئی کام کچھ بھی کر لینا. اچھا انکل 2 سال اور کھپانے پڑیں گے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر 2 سال اور لگانا تو بیچلر ہو جاؤ گے, یعنی 14 سال تو گئے. اچھا انکل یہ 14 سال کے بعد اتنی محنت کے بعد پھر ہوگا کیا؟ بیٹا پھر 2 سال اور لگانا ماسٹر کر لو گے, پھر پی ایچ ڈی کر لینا.
انکل پھر ہوگا کیا, یہ 16-17 سال تو میرے گئے. بیٹا پھر جاب ملے گی اچھی. انکل پھر کیا ہوگا جاب ملنے کے بعد؟ بیٹا جب جاب ملے گی اچھی تو پیسہ آئے گا اچھا. پھر کیا ہوگا جی؟ بیٹا پھر اچھے خاندان میں شادی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے اڑانا. تو کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی بھی تو مزے ہی اڑا رہا ہوں. اور انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں مزہ کرکرا بھی ہو سکتا ہے. ہر آدمی میٹرک نہیں کر پاتا, ہر آدمی بیچلر نہیں بن جاتا, ہر آدمی ماسٹر نہیں کر لیتا. تو یہ جو نشہ والے لوگ ہیں نا, یہ یہی سوچ کے نشہ کرتے ہیں کہ بھائی کیش کے مزے اڑاؤ, فیوچر کس نے دیکھا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کتنے مرضی نالائق ہیں مسلمان, مگر نشے کا ریشو سب سے کم کس میں ہے؟ مسلمانوں میں ہے. اس لیے کہ اللہ ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے. پھر ہم فیوچر نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں یار جب اللہ ناراض ہو رہا ہے تو خالق اور مخلوق کے رشتے میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اس سے. صحابہ کرام پہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس میں تو بڑے فائدے ہیں شراب میں, ریلیکس ہو جاتا ہے انسان, غم کو بھول جاتا ہے, ڈپریشن سے بچ جاتا ہے. تو اللہ نے ان دلائل کے جواب نہیں دیے. صحت, شراب میں بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے وقتی طور پر, تو اللہ نے جواب نہیں دیے کہ نہیں یہ جو تم فائدے سمجھ رہے ہو غلط ہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں. بلکہ اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے اس کو چونکہ ناجائز قرار دے دیا ہے لہذا اس کے پینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اس کی طرف سے جو سزا ملے گی وہ سزا ان فائدوں سے, بول لو نا بھائی, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ سزا ان فائدوں سے کیا ہے؟ ختم. اب کوئی لاجک چلے گی؟ بولو بھائی, کوئی چلے گی لاجک اللہ کے سامنے؟ تو یہ اللہ کو مانو گے تو پھر چھوڑو گے نا. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو لاجک سے بیٹھ کے اس سے بحث کرتے رہو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو اہل حاجت ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتے رہتے ہیں, لیکن پورا کرنے کی بیس کیا ہوتی ہے؟ علی حبہ. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ بعد میں, اور انسانوں کو پیدا کرنے والوں کا جو انسان سے رشتہ ہے وہ پہلے ہے. اور جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں وہ خالق کو درمیان سے نکال دیتے ہیں اور لیبل بہت اچھا لگاتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ کیا ہے؟ پہلے مذہب کا. کیونکہ جب مذہب نکال دیا تو اللہ تو نکل گیا نا. بھائی کوئی سائنسدان تھوڑی کہتے ہیں کہ گاڈ کو مانو, وہ تو مذہب بتاتا ہے نا کہ اللہ کو مانو, مذہب کہتا ہے کہ اللہ کو مانو. تو جب انہوں نے اللہ کو, مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو اللہ خود بخود نکل گیا. اب انسانوں کو جوڑنے کے لیے جو ایلفی تھی وہ ایلفی مارکیٹ میں ختم. اب جوڑ پر مضامین تو لکھے جائیں گے, انسانوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے کالم لکھے جائیں گے, انسانوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے شوز تو دکھائے جائیں گے, ڈرامے دکھائے جائیں گے, مگر جو ڈرامے بنانے والا ہوگا وہ بھی انسان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ خود بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اس کے گھر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جہیز پر لمبی لمبی تقریریں, لمبے لمبے مضامین, مگر جہیز لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز پی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ علی حبہ, انسان کی خدمت کرے, کس کی محبت میں؟ اس خدمت میں, اور اللہ کو درمیان سے نکال دیں گے تو اس خدمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. اور اللہ نے بتایا کہ ان کا اللہ سے رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب یہ غربا کو, مساکین کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھلاتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, تو ان سے بزبان حال اور بزبان قال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. کیونکہ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا احسان کے نیچے دبتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے بھی کچھ خدمت اس کی,
آپ نے دیکھا ہوگا بعض سیٹھ لوگ غریبوں پہ خرچ کر کے پھر وہ بالکل یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. بعض جگہوں ان کو قرضہ دے کے ان کو ویسے شکنجے میں کس لیتے ہیں قرضہ دینے کے بعد کہ وہ بیچارہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. جب کھلا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں, یہ اپنے کسی مفاد میں نہیں, لوجہ اللہ, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمارا جو تم پر یہ احسان ہے اس احسان کے بدلے ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے تھینک یو کہہ دیا تو اللہ کے ہاں ہمارا اجر کم نہ ہو جائے. اللہ کہے گا کچھ تو بدلہ مل گیا نا دنیا میں تمہیں, کیونکہ شکریہ کا لفظ کہہ دینا یہ بھی ایک نوعیت کا کیا ہے, بدلہ ہے نا. بھائی آپ کسی پر احسان کرتے ہوئے تھینک یو کہہ دے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو اس نے میرے احسان کو, بھائی یہ تو پولیس بلوانی پڑے گی, نہیں بولتے بھائی. آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس 1-2 منٹ کی بات رہ گئی ہے, آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی تھینک یو کہہ دے تو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے نا کہ یار چلو اس نے مانا تو, مدد کیا کرے گا, مان تو لیا نا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ شکریہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, مانو ہمیں اس کی غرض ہی نہیں ہے, بس لو اور جاؤ کھاؤ عیش کرو. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ دائیں سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, اور علانیہ بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب بھی ہو. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے اور شکریہ نہیں مانگتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, پھر غریب پوچھتا ہے پھر بھائی کھلا کیوں رہا ہے, تیرے باس نے تجھے حکم دیا ہے, یا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا تو کسی بابا نے کہا ہے کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یہ اتنی کالی مرغیاں کالے بکرے صدقے کرو ہیں بھائی, پھر تیرا وہ بزنس چل پڑے گا. آج اگر کوئی صدقے زیادہ کر رہا ہو نا تو ویسے تو کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن شبہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بزنس کوئی اٹکا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے, یا بیوی قابو میں نہیں آ رہی تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ اتنے بکرے نکالو, یا عورت کے شوہر قابو میں نہیں آ رہا, یا ابا قابو میں نہیں آ رہے, یا باس قابو میں نہیں آ رہا, یا کاروبار نہیں چل رہا تو پھر صدقے نکال رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ غریبوں کو کہتے ہیں کہ شکریہ نہیں چاہیے, تو غریب کہے گا کہ شاید بھائی تیرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور تو نے مولویوں سے سنا ہوا ہے کہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, تو شاید وہ کوئی بلا آئی ہوئی ہے باس کی شکل میں وہ ٹل جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس اشکال کا جواب ان کو یوں دیتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آج ہم خوشحالی میں ہیں, تم تنگ دستو. ایک دن میدان حشر قائم ہونے والا ہے جس میں سب برابر ہو جائیں گے. سب کیا ہو جائیں گے, برابر. اس وقت یہ ہانگ کانگ کے ڈالر کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہوگی, اس وقت اعمال کی کرنسی چلے گی. اس دن کے لیے ابھی سے اسٹاک کر رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک دن آنے والا ہے جیسے تم آج تنگ دستی میں ہو, اس سے زیادہ مصیبت میں ہم میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. یومن عبوسن, ایسا دن جس سے چہرے پر سلوٹیں پیدا ہو جائیں گی, چہروں کو بگاڑ دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہارا خیال کیا تو کل اللہ ہمارا خیال کرے گا. تو بھائی یہ محبت, اب آپ مجھے بتاؤ اس جذبے سے جب کوئی انسانیت کی خدمت کرے گا تو اس انسان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس جذبے سے انسان ماں باپ کو بھی کھلائے, بیوی کو بھی کھلائے, بچوں کو بھی کھلائے. آج مصیبت یہ ہے کہ جس کو بھی کھلا رہا ہے نا تو وہ ریٹرن چاہتا ہے, تانے دے دے کے اس کو کیا کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. میں ابا کو یوں کر رہا ہوں, میں نے ابا کی 10 سال خدمت کی, میں نے ابا میرے کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. بھائی تو نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر ابا سے لفٹ کی امید. باپ نے بیٹوں کو اللہ کے لیے کھلایا تو بیٹوں سے پھر امیدیں مت لگاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس پر احسان کرتا ہے وہ احسان فراموش نکلے تو تکلیف ہوتی ہے, تو نیچر ہے, یہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کو ایک اعتدال میں لانے کی
ضرورت ہے. جو کچھ کیا جائے گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر انسان کو محبتوں کے لیے کتے پالنے کی ضرورت. بولو بھائی. بچوں کو پتا ہوگا ابا نے کس کے لیے کھلایا ہے؟ اللہ کے. ابا کا ذاتی مفاد. آج بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا مجھے اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ میں ابا کو کما کے ہے بھائی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا اور چپکے سے لکھتے جا رہے تھے ڈائری میں. ان کو پڑھا لکھا کہ بہت ماشاءاللہ اچھی تعلیم دی. جب ان کی جاب لگی تو بچوں کے سامنے پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے. بیٹا یہ تمہارے انڈے, یہ پراٹھے, یہ کھانا, یہ فلانا, یہ ڈھمکانا, یہ تعلیم, اب تم کما رہے ہو تو پورا ریٹرن چاہیے مجھے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. آج کل واقعے کے آخر میں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ سچا واقعہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی محبتیں اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک اپنا اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرو گے. تو بس آخری بات یہ کہ آپ یہاں ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں, اور اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مذہبی آزادی ہے, مذہب کو آپ فالو کر سکتے ہیں. تو ان کی اس اچھی صفت سے فائدہ اٹھائیں. پہلی بات یہ کہ اس ناشکری مت کریں. جب انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ بھی حکومتی قوانین کو مکمل طریقے سے فالو کریں تاکہ مسلمانوں کا اچھا امیج جائے دنیا کے سامنے, ان کے سامنے. اپنی حماقتوں سے اپنے اوپر پابندیاں بولیں بھائی مت لگائیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کا رشتہ قائم کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں, اس رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھیں. آپ کو دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مگر اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا تو میرے بھائی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ان بیچاروں کے پاس یہی تو نہیں ہے ایک نعمت. ہم سے سب کچھ چھن گیا مگر اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہوئی ہے. تو اس ایمان کی نعمت کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے. اپنا مسلمان ہونا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کسی قیمت پر اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. ایمان کا مطلب اللہ کو ایک ماننا. اور اللہ کا پیغام کون لے کر آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں. کیونکہ اللہ کو تو اور بھی لوگ مانتے ہیں مگر اس طرح سے مانتے ہیں کہ اس ماننے نہ ماننے کا فائدہ ہے نہیں. وہ ایسا ہی ہے جیسے بس ایک رب ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہے اور وہ حکومت کر رہا ہے, اس کی کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لغت سے نکال دیں گے تو پھر اللہ کے احکام بتانے والا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس ایمان کی نعمت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.